السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو ہماری طرف سے عید مبارک، عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ یہ کہتے ہوئے دل پسیجتا ہے کہ عید کی مبارک دے رہے ہیں وہاں ہمارے بہن بھائی جو کہ مشکل میں ہے، تو ایسے حالات میں عید منانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان کے بعد یہ اللہ کی طرف سے خوشی ہوتی ہے، بے شک خوشی ہوتی ہے، لیکن میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی کہ اگر کسی کے گھر میں ماتم ہو جائے، یعنی کہ عید والے دن کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے یا عید سے ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، تو وہ کیا خوشی مناتے ہیں؟ نہیں منا پاتے نا، کیونکہ وہ روزے تو انہوں نے بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ماتم سا سما ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ ایک جسم کی ماند ہے۔ جب آپ کے جسم میں کہیں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ غزہ کے بہن بھائی بھی، اس کے بچے بھی، ان کے جو ہے وہ ہمارے بچوں کی طرح ہے۔ ہم کیوں ایک امت بن کے محسوس نہیں کر پاتے؟ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں ماتم ہو تو پھر درد محسوس کیا جائے۔ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تکلیف میں تکلیف ہے، لیکن نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، باعث شرمندگی ہے۔ نہیں، تکلیف الفاظوں کی حد تک ہے، لیکن جہاں پہ ایسے کوئی فنکشن آ جائے تو پھر دیکھیے امت مسلمہ کا رخ کس طرف ہے۔ بازار بھرے پڑے ہیں چاند رات میں۔ شاپنگ کرنے کو اگر عید ہے تو ہلکی پھلکی سے نارمل سے بندہ سادگی سے عید منا لیتا ہے، لیکن بازاروں میں اس طرح رش ہے کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی آپ لوگوں کو۔ تو کیسی عید، کیسا درد۔ یہاں ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے عید کے ڈریسز لے رہے ہیں، جوتے لے رہے ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے گھروں میں پکوان بن رہے ہیں۔ وہاں غزہ کے لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں، پانی میسر نہیں، سمندر کا کھارا پانی پینے پہ مجبور ہے۔ وہاں کے لوگ عید کے دنوں میں، یہاں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے الگ الگ طرح کے ڈریسز چوز کر رہے ہیں، وہاں عید کے دنوں میں باپ ملبوں کے نیچے اپنے بچوں کے بکھرے ٹکڑوں کو سمیٹ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ٹکڑے ہی مل جائیں ہمیں دفنانے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہے ان کا۔ ایک امت ہونے کی وجہ سے ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ ایک بائیکاٹ تو ہم اسرائیل کی پروڈکٹ کا کر نہیں پا رہے، اگر کریں تو بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ آپ کو مثال دیتی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ایک ننھی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لاتی تھی اس آگ میں پھینکنے کے لیے، حالانکہ اس کو پتا تھا اسے ایک قطرے سے اس کی آگ تو نہیں بجھے گی جو حضرت کئی مہینوں کا ایندھن اکٹھا کرنے کے بعد جلائی گئی، لیکن کم سے کم وہ سرخ روح تو ہوگی نا کل قیامت کے روز کہ میں نے اپنی جدوجہد کی۔ جانتی تھی وہ ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن اللہ نے اس کی نیت دیکھ لی، اس نے اپنی جدوجہد کی، اس نے اپنے حصے کا سٹرگل کیا، اس نے اپنے حصے کا حصہ ڈالا۔ ہم تو اس چڑیا سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ہم سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا۔ بہانے دیکھ لیں، ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر ہے کہ ہم کر بھی کیا سکتے۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ اگر پوری امت بائیکاٹ کر دے کہ ایک چیز کی، دکانوں پہ وہ چیزیں آنا بند ہو جائے گی۔ اگر دکاندار وہ چیزیں پیچھے سے لانا بند کر دے تو پیچھے آنا بند ہو جائے گی۔ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے، سادگی سے، جتنا سادہ ہو سکے اتنی اپنی خوراک سادہ کی، اپنا لباس سادہ کیجیے، اور اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں تو ڈونیٹ کیجیے، ان کو بھیجیے، اپنی ہر دعا میں ان کو شامل کیجیے، کم سے کم تھوڑا تو درد محسوس کیجیے۔ ایسے میں کیسی عید کی تو مبارک دیتے ہوئے بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیسی عید کی مبارک دے۔ ایک بچے کی لاش ایک باپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ اسے عید مبارک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی لمٹ کراس نہ کریں،
ہمیں بھی چاہیے ہم اسراف نہ کریں. ہم اللہ نے روزے کے بعد عید کی خوشی دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے ویسے ہی عیدیں منائیں. عید کی نماز پڑھی، گلے ملے، خوشی، یہی خوشی ہوتی ہے. اور ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان میں ہم نے اس کی عبادت کی، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہو، اللہ قبول کرے. لیکن اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس حال میں دیکھ کے پھر اپنے نان نطفہ اسی عروج پہ ہو، اپنے اخراجات اسی عروج پہ ہو، اور پھر کہا جائے کہ ہماری وہ عبادتیں بھی قبول ہوگی. اللہ اکبر. پتہ نہیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن ڈر لگتا ہے نا. بس دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ان کی آزمائش کو ختم کر دے. یہ ان کی نہیں، ہماری آزمائش ہے. وہ تو صبر کیے ہیں، ان کے تو اوپر بیت رہی ہے، ان کے صبر کا پھل اللہ نے ان کو دینا ہے. لیکن اس کے تھرو جو ہم مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ فیل ہو گئے تو کل قیامت کے روز کیا منہ دکھائیں گے. اور آہستہ آہستہ جو اسرائیل اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑتا جا رہا ہے سائیڈوں پہ بھی، تو ایک دن دور نہیں کہ وہ ہمارے گرے پانے تک بھی آئے گا. تو جب ہمارے اوپر وہی گزرے گا تو کل کو ہمارے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. فلسطین کے اوپر تو ہے رونے والے بھی، لیکن ہمارے اوپر رونے والا بھی کوئی نہیں بچے گا. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنے اپنے حصے کا احتجاج کیجئے، آواز بلند کیجئے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اٹھیے، آواز بلند کیجئے. سوشل میڈیا جو جس چیز کو یوز کر رہا ہے اس پہ اپنی آواز بلند کیجئے. اور اللہ سے ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہی ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو ایک جٹ کر دے اور ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ دے اور کافروں کو نیست و نابود کر. آمین ثم آمین.